عثمان غازی نے اپنی وفات سے پہلے فرحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ فرحان غازی کی عمر اس وقت تقریباً 52 سال تھی اور وہ فن سپاہ گری میں عثمان غازی کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکے تھے۔ عثمان غازی کے دوسرے بیٹے علاؤالدین نے اپنا تمام وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا۔ تاہم عثمان غازی کی وفات کے بعد فرحان غازی نے سلطنت کو تقسیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاؤالدین نے اس سے انکار کر دیا۔ فرحان کے اصرار پر صرف وزارت کا عہدہ قبول کیا۔ سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد علاؤالدین نے 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤالدین سلجوقی کیقوباد سوم نے عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دی تھی، تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے پر ہی قناعت کی تھی اور اپنے نام کا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ فرحان غازی کی تخت نشینی کے وقت تمام اشیاء کوچک میں صرف سلجوقی سکے ہی رائج تھے۔ اب علاؤالدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کر دیے۔ اس کے علاوہ علاؤالدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کر دیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا الگ لباس مقرر کیا، لیکن علاؤالدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصطلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت ایک دم سے بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کا ضامن رہیں۔ طول غازی اور عثمان کے زمانے میں کوئی بھی باقاعدہ فوج نہیں تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا جاتا تھا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا، اور ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ بے شک یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شاہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان غازی کے زمانے تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاؤالدین نے سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا۔ ان پیادوں کی تنخواہیں بہت ہی زیادہ تھیں، لیکن اسے زیادہ دن نہ ہو پائے تھے کہ ان پیادوں میں اپنی قوت کا بے جا احساس پیدا ہوا اور ان کی سرکشی خود فرحان غازی کے لیے تشویش کا باعث بننے لگی۔ چنانچہ فرحان غازی نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے علاؤالدین اور کارا خلیل سے مشورہ کیا۔ کارا خلیل جو بعد میں خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا، بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار کو ایک سیلاب کی قوت عطا کی۔ خلیل نے جو تجویز پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ عیسائی جنگی قیدیوں میں سے 10-12 سال کی قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ فرحان غازی کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور انہوں نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے ان کو فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کر دی، اور اس طرح ہر سال 1000 لڑکے چنے جاتے اور یہ سلسلہ 300 برس تک جاری رہا۔ جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی تھی جو اس سال جنگ میں قیدی ہوئے تھے تو عیسائی رعایا کے لڑکوں سے یہ کمی پوری کر لی جاتی تھی، لیکن سلطان محمد رابع کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا۔ اس کے بعد انہی سپاہیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں شامل کیے جانے لگے۔ فوج کا نام ینیچری یعنی نئی فوج تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی 3 صدیوں میں جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا، ینیچری کی قوت اوج و شباب پر تھی۔ فرحان غازی نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنی حکومت کے پہلے ہی سال نائکومیڈیا پر قبضہ کر لیا۔ بروسا شہر چند مہینے پہلے ہی وہ فتح کر چکے تھے۔ بازنطینی سلطنت کی اشیائی مقبوضات میں سے اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا رہ گیا تھا جو بازنطینیوں کے لیے بہت ہی اہم شہر تھا۔ فرحان غازی نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا اور 1330 عیسوی میں اسے بھی فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ 1333 عیسوی میں ریاست کراسیہ کے امیر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرحان غازی نے کراسی پر حملہ کیا
اور اس کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد اورحان غازی نے اناطولیہ کے شمال مغربی گوشے کے چند چھوٹی چھوٹی ترکی ریاستوں پر حملے کیے اور انہیں بھی اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا۔ فارسی اور دوسری ترکی ریاستوں کی آبادی زیادہ تر ترکوں پر مشتمل تھی، لیکن ساحلی علاقوں میں ایک خاصی تعداد یونانیوں کی بھی تھی، جنہوں نے بروسا اور نائسیا کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی اور اورحان غازی پوری توجہ کے ساتھ ملکی اور فوجی آئین کی تنظیم تکمیل میں مصروف رہے۔ انہوں نے تمام ملک میں امن و امان قائم کیا، مسجدیں، مدارس اور رفع عامہ کی مختلف شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں۔ بروسا میں ایک نہایت ہی عالی شان مسجد، ایک بڑے مدرسے اور ایک شاہی ہسپتال تعمیر کروایا۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اورحان غازی یورپ کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کی زندگی کے آخری چند سال بازنطینی سلطنت کے یورپی علاقوں میں قدم جمانے کی کوششوں میں صرف ہوئے۔ بازنطینی سلطنت اس وقت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈونپ، ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف چند شہروں تک محدود رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً تمام کے تمام عثمانیوں نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ یورپ میں بھی سربیا کا بااقتدار فرما روا اسٹیفن جزیرہ نما بلکان کے نصف سے زیادہ علاقے پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے اندرونی معاملات اور خانہ جنگیوں نے اسے اور بھی زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ 1341 عیسوی میں جب شہنشاہ قسطنطنیہ اینڈرونیکوس سوم کا انتقال ہوا تو قسطنطنیہ کے تخت پر اس کی ملکہ اینا اور اس کا نابالغ بیٹا جون پنجم بیٹھے۔ کینٹا کوزین اس کے بیٹے کا والی تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد کینٹا کوزین نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ملکہ اینا کو بہت ناگوار گزری اور ان دونوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی میں تخت حاصل کرنے کے لیے کینٹا کوزین اور ملکہ اینا دونوں نے ہی اورحان غازی سے مدد مانگی، لیکن اورحان غازی نے کینٹا کوزین کی مدد کی اور اپنے 6000 ترک سپاہی اس کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ کینٹا کوزین نے ترکوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور 1 سال بعد قسطنطنیہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوا اور صلح اس طرح پائی کہ کینٹا کوزین اور اس کی بیوی اور دوسری طرف ملکہ اینا اور اس کا بیٹا چاروں ہی مشترکہ طور پر تخت نشین ہوئے۔ کینٹا کوزین نے ملکہ اینا کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے جون پنجم کو دے دیا اور ترکوں کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ اورحان غازی کو دے دیا۔ 1349 عیسوی میں سربیا کے بادشاہ اسٹیفن نے سلونیا پر حملہ کر دیا۔ سلونیکا پر قبضہ کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس نازک موقع پر کینٹا کوزین اور ملکہ اینا ترکوں سے مدد مانگیں گے، لہٰذا ایسا ہی ہوا اور کینٹا کوزین اور ملکہ اینا نے اورحان غازی سے مدد مانگی۔ اس مرتبہ اورحان غازی نے 20,000 سپاہی روانہ کیے، جن کی مدد سے سلونیکا میں اسٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کے فتح کا خیال جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا، اب کی بار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسٹیفن کو شکست دینے کے بعد عثمانی سپاہی واپس بلا لیے گئے۔ 4 سال کے بعد اورحان غازی کو اپنی فوجیں اپنے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور موقع مل گیا، جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمانے کا سبب ثابت ہوا۔ وہ اس طرح کہ کینٹا کوزین تخت و تاج میں زیادہ دیر تک ملکہ اینا اور اس کے بیٹے جان پنجم کو برداشت نہ کر سکا۔ 1353 عیسوی میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھوں میں لینے چاہے، لیکن جان پنجم کی شدید مخالفت کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کینٹا کوزین نے حسب دستور اورحان غازی سے پھر مدد مانگی اور اس کے معاوضے میں یورپی ساحلوں پر ایک قلعے کی پیشکش کی۔ اورحان غازی نے اپنے بڑے بیٹے سلمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 سپاہی روانہ کیے، جن کی مدد سے کینٹا کوزین نے جان پنجم کو شکست دی اور قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ جما لیا۔ سلمان پاشا نے حسب معاہدہ قلعہ تزنب پر قبضہ کر کے عثمانی دستے متعین کر دی۔ اس کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں زلزلہ آیا، جس سے بہت سارے شہروں کو نقصان ہوا اور ان کی دیواریں گر گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر سلمان پاشا نے آگے بڑھ کر گیلیپولی کے قلعوں پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد انہوں نے تھریس کے چند مقامات اور فتح کیے اور بہت سارے ترکوں اور عربیوں کو لا کر ان مقبوضات میں آباد کر دیا۔ 53 عیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا، مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو 2 صدیوں کے اندر گیلیپولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ ان واقعات سے کینٹا کوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیل گئی، جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی، اور ہر کوئی کینٹا کوزین پر غداری وطن کا الزام عائد کرتا تھا۔
بلکہ وہ ترکوں کو یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخر رائے عامہ سے مجبور ہو کر اسے تخت و تاج دستبردار ہونا پڑا اور اس کے بعد جان پنجم تخت نشین ہوا۔ جان پنجم نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں سلطنت کے حالات روز بروز خراب ہوتے چلے گئے اور ترکوں کا تسلط بڑھتا ہی چلا گیا۔ جان پنجم کی تخت نشین ہونے کے بعد ترکوں نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور بازنطینیوں سے کئی قلعے چھین لیے اور آخرکار شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبوراً اورحان غازی سے صلح کر کے ان تمام مقبوضات کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد بازنطینی سلطنت گویا دولت عثمانیہ کی ایک باجگزار حکومت بن کر رہ گئی۔ اورحان غازی نے تقریباً 33 سال حکومت کی۔ ان کے دور حکومت میں عثمانی سلطنت کو بہت زیادہ وسعت ملی۔ انہوں نے نہ صرف ایشیائے کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں کو فتح کیا بلکہ بعض ترکی ریاستوں کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا۔ انہوں نے یورپ میں داخل ہو کر تریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس براعظم میں عثمانی فتوحات کا شاندار آغاز تھا۔ جن فوجی اور ملکی عین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، اس کی بنیاد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ اورحان غازی کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا تھا۔ 1358 عیسوی میں اورحان غازی کا بیٹا سلمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر وفات پا گیا۔ سلمان پاشا اورحان غازی کا جانشین بھی تھا اور وہ اس سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے تھے۔ اورحان غازی سلمان پاشا کی وفات کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور دوسرے ہی سال انتقال کر گئے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک